رضي الله عنهم ورضوا عنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں پر اور خاص طور پر مسلمانوں پر بہت زیادہ انعامات فرمائے ہیں. ان انعامات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری رہنمائی کرنا، ہمیں اپنے امور زندگی کے بارے میں آگاہی کرنا، اس کے لیے انبیاء کو مبعوث فرمایا. اور جب انبیاء کرام کو، رسل کو دنیا میں مبعوث کیا تو ساتھ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا فضل بھی کیا، وہ یہ کہ ان کے پیروکار بھی بنا دیے. یعنی جب اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث کیا تو ایک رحمت یہ کی کہ ان کے پیروکار بھی بنا دیے، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اصحاب رسول کہتے ہیں. تو آج جس خاص موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں سامعین کرام، یہ بہت اہم ایک موضوع ہے، ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے کہ جس کے بارے میں آگاہی رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. آج جس شخصیت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ شخصیت کسی تعریف کی محتاج نہیں. اگر اس شخصیت کا صرف نام ہی لے لیا جائے، ان کی خدمات کو، ان کی اسلام کے بارے میں قربانیوں کو نہ بھی ذکر کیا جائے تو وہ شخصیت صرف نام سے ہی کافی ہو جاتی ہے. کیونکہ وہ شخصیت ایسی ہے کہ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سفر میں اکیلا چھوڑا اور نہ ہی اقامت کی صورت میں اکیلا چھوڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی خوشی میں ہوں یا کسی غمی میں ہوں، کہیں غار میں ہوں یا عام کسی پہاڑ پر چڑھے ہوں، تو وہ شخصیت ساتھ رہتی ہے. وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اذیتیں پہنچائی گئیں تو اس شخصیت نے تسلی دی. اور وہ ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان خدمات کو سراہتے ہوتے کہہ دیا تھا کہ صدیق. ان ساری باتوں سے یہ بات ایک چراغ کے مانند روشن ہو جاتی ہے کہ آج کس موضوع پر گفتگو ہوگی. میری مراد عبداللہ بن ابی قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں، کہ جن کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ ہے اور ان کی کنیت ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. اور ان کے دو لقب ہیں، ایک لقب ہے العتیق اور دوسرا لقب ہے الصدیق. اور یہ شخصیت، یہ میں نے پہلے بات کہہ چکا ہوں کہ اگر ان کے بارے میں صرف میں نام ہی لے لوں تو موضوع ختم ہو سکتا ہے، لیکن
ان سے محبت کا اظہار بھی ضروری ہے، ان کے فضائل کا اظہار بھی ضروری ہے۔ تو آج کے اس مختصر وقت میں پہلی قسط میں یعنی کہ صحابہ کرام ہر خلفاء پر 2 قسطیں ہوں گی۔ مثلا پہلی پر ہم صحابی مثلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضائل اور خلافت بیان کریں گے، اور دوسری قسط میں ہم ان کے اہم امور اور ان پر جو شبہات کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ تو جب ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں اپنی نظر کو ذرا دہراتے ہیں تو ہم قرآن کھولتے ہیں تو وہاں بھی، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی ان کا ذکر ملتا ہے، تاریخ کو اٹھاتے ہیں تو وہاں بھی ملتا ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، کافر بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے ساتھی موجود تھے، کچھ ایسے صحابہ موجود تھے کہ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن آئندہ وہ صحابی موجود نہیں ہو سکتے، کسی بھی انسان کے اس طرح کے پیروکار نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت عثمان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں تو وہ بھی ان کے فضائل بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی دن سوال کیا گیا، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ کس سے آپ کو زیادہ محبت ہے؟ فرمایا عائشہ، کہ مجھے عائشہ جو میری بیوی ہے اس سے زیادہ محبت ہے۔ فرمایا قلت من الرجال، میرا مقصد ہے کہ مردوں میں سے آپ کو کس کو سب سے زیادہ محبت ہے؟ فرمایا ابوہا، اس کے جو والد گرامی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، مجھے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ حدیث ایک بہت بڑی فضیلت بیان کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کہ دنیا والو اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لو، اس بات کو اپنے قلوب و اذہان میں جگہ دو کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا دلی دوست بناتا، جگری دوست بناتا تو وہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو سکتے تھے۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر کسی کو دلی دوست بنانا ہوتا تو جگہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی۔ یہ احادیث یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑا ایک محبت کا ایک اظہار ہمارے لیے پیش کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کرتے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ۔ اور وہ حدیث مشہور کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، کہ مسجد کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، اس کو ہٹا دیا جائے، لیکن ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا، الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کا ساتھ نہیں چھوڑنا، کیونکہ ابو بکر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ تو ایک محب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے محبوب کی ہر چیز کی وہ خیال رکھے، جس چیز کی اس کو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا بھی کرے۔ فرمایا لا یبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر، کہ مسجد کے جو جتنے بھی کسی صحابی کے دروازے ہیں وہ سارے بند کر دیے جائیں، لیکن ابو بکر کا دروازہ نہیں بند کرنا۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال تھے مختصر، لیکن جب ہم صحابہ کی طرف چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں صحابہ بھی ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ کننا نخیر بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمان النبی، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر میں ان کے زمانے میں صحابہ میں یہ ہم آپس میں باتیں کرتے تھے کہ دیکھو کون بہتر ہے سب سے، یعنی کون لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں
فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان. تو نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ سب سے پسندیدہ، سب سے زیادہ محبوب وہ ابو بکر تھے، اور ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. یہ اعتراضات، شبہات، یہ طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. یہ دیکھیں ذرا صحابہ کے مجلسوں میں کس کو آگے مقدم کیا جاتا ہے. فرماتے ہیں فنخیر ابا بکر ثم عمر ثم عثمان. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، یہ محبت تھی. آج ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں صحابہ سے بڑی محبت ہے، لیکن جب صحابہ کی عظمت بیان کرنے کی باری آتی ہے، ان کی شان بیان کرنے کی باری آتی ہے، تو ہم صحابہ کی گستاخی کر دیتے ہیں اور ان کو طرح طرح کے القاب بیان کر کے ان کی شان میں گستاخی کر دیتے ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول کمال فرمایا، کننا نخیر فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنخیر ابا بکر. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقدم کر دیتے ہیں. لیکن میں اب جو حدیث بیان کروں گا وہ حدیث آج ہمارے اور اسلام کا نام لینے والوں کے درمیان حقیقی اسلام کا نہیں، ان کے اندر بس اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت علی کے کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں، کیا عقیدت ہے ان کے بارے میں، کیا محبت ان کے بارے میں. فرمایا لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری. کہ سن لو صحابہ، کوئی بندہ مجھ کو ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دے. یہ کوئی اور صحابی نہیں کہہ رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں لا يفضلني على ابی بکر وعمر، کہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دو، کیونکہ وہ تو سب سے آگے بڑھ کر ہیں. لیکن جس بندے نے یہ کام کیا الا جلدته حد المفتری، میں اس کو بہتان کی حد لگاؤں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم جو آج دعوے کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اصل خلافت کا حق تھا، ابو بکر صدیق نے خلافت چھینی، یہ حدیث ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت علی خود فرما رہے ہیں، خود فیصلہ کر رہے ہیں، خود ایک بہت بڑی ایک دیوار بنا رہے ہیں بعد والے آنے والے لوگوں کے لیے. فرمایا کہ کوئی بندہ مجھے ان پر فضیلت نہ دے. ان کو شان کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے. اپنی بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں، شادیاں کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں جاتے ہیں، کسی جگہ کسی پیسوں کی ضرورت ہے، کسی مال کی ضرورت ہے، تو جب ہم تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقدم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ. صحابہ کرام اس لیے کہتے تھے کہ کوئی ہم کو ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر فضیلت نہ دے. لیکن ہم آج ساری حدیثیں پڑھ بھی لیتے ہیں، ہم سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ غلط تعصب، آبا کی تقلید، یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اپنے بڑوں کی باتیں ماننا اور اسلام کو صرف اور صرف اپنے آبا پر منحصر کر لینا. مطلب کیا؟ کہ جو ہمارے بڑے کہتے آئے ہم اس کو ہی مانیں گے. کہ انہوں نے گستاخی کی، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مقدم تھے تو ہم بھی ان کو مقدم کریں گے. بھائیو یہ بات نہیں. اللہ رب العزت نے عقل کیوں دی؟ کیا عقل صرف پیسہ کمانے کے لیے دی اللہ تعالیٰ نے؟ کیا عقل کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہم آگ اور پانی کے درمیان فرق کر لیں، کھانے اور پینے کے درمیان فرق کر لیں؟ نہیں، عقل اصل میں دین کے اندر استعمال کرنے کے لیے دی، لیکن ہم دین کی بجائے دنیاوی امور میں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ساری حدیثیں، 5 حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر کافی ہیں. ویسے تو ہم اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو پڑھنا چاہتے ہیں تو 2 3 جلدوں میں صرف ان کی فضیلت ہی بیان کی گئی ہے. لیکن مختصر وقت میں سامعین کرام یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ ہم ایسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ فضیلت دی تھی. اب دوسرا دور آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ اللہ کا ایک قانون چلتا آ رہا ہے، ایک نظام ہے، ایک نظام کے تحت دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے دنیا سے چلے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جان نے دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے جاتے ہیں
تو خلافت کس کو ملنی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا حق کس کو تھا؟ کیا خلیفہ بننا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حق تھا یا کسی اور کا تھا؟ تو اس بات کو میں مختصر سے وقت میں 5-6 دلیلوں کے ساتھ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بات سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی سے، یہ بخاری میں حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب چلے جائیں آپ گھر میں موجود نہ ہوں۔ اصل میں یہ اشارہ موت کی طرف کیا جا رہا تھا کہ جب اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ چلے جائیں تو ہم کس سے مسئلے پوچھا کریں، کس کے پاس جا کے اپنی حاجات کو رکھا کریں، اپنے مشاکل کا حل کس سے ڈھونڈا کریں اللہ کے بعد، کس کو اپنی جو مصیبتیں ہیں اپنے دل کی باتوں کو ظاہر کیا کریں۔ فرمایا فأتی ابا بکر، سن لے جا، جب میں چلا جاؤں میں گھر میں موجود نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ یہ کلام کون کہہ رہا ہے؟ یہ لفظ کس نے کہے ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں، اور جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں وہ اصل میں وحی اللہ ہوتی ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ فأتی ابا بکر، میرے بعد ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ اب خلافت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں، یہ تو ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو مجھے بلایا، مجھے بلا کے کہتے ہیں کہ اے عائشہ ادعی لی ابا بکر، کہ ابو بکر کو کہو کہ میرے پاس آئے۔ فإنی اخاف ان یتمنی متمنی او یقول قائل انا اولا، مجھے یہ ڈر ہے اے عائشہ کہ کہیں بعد میں کوئی لوگ یہ نہ تمنا کرنا چاہیں، کہیں یہ نہ کہنا چاہیں کہ ہم ابو بکر سے اولا ہیں، کیونکہ یہ نماز کا واقعہ تھا نا کہ نماز کے لیے ابو بکر کو بلاؤ۔ فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ کہیں یہ بات نہ کہیں کہ میں ابو بکر سے اولا ہوں۔ لیکن عائشہ اس بات کو سن لے، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، آسمان پر رب تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، زمین پر نبی مکرم نے فیصلہ کر لیا ہے، مومنوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر نبی کے بعد مصلی پر کسی نے کھڑا ہونا ہے تو وہ ایک ہی شخصیت ہے۔ وہ کون سی ہے شخصیت؟ ابو بکر کی شخصیت ہے۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، کہ صرف ابو بکر ایسی پیاری ذات ہے، ایک ایسی خوش قسمت ذات ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کرسی پر آ سکتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ ایک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک بات نقل کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سن لوگو رضی اللہ و رضی نبیہ، کہ اللہ اور اس کے نبی نے ابو بکر صدیق کو پسند کر لیا تھا لِأُمُورِ دِینِنَا، ہمارے دینی امور کے لیے، افلا نرضاہ فی امور دنیانا، کیا ہم ان کو دنیاوی مسئلوں میں نہ فضیلت والا بنا لیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دین کے معاملے میں مقدم کیا ہوا ہے، تو ہم اپنے دنیاوی امور میں کیوں نہیں مقدم کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا مصیبت ہے؟ پھر فرمایا کہ کون ہے ایکم یطیب نفسہ ان یزیلہ ان مقام اقامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اے صحابہ تم میں سے کون سا بندہ جرت رکھتا ہے، کون سا بندے کے اندر یہ ہمت ہے کہ ابو بکر کو اس کی اس سیٹ سے ہٹا دے جس میں اللہ اور اس کے رسول نے اس کو رکھا ہے؟ کس کی نفس اس کو پسند کرتی ہے؟ ایکم یطیب نفسہ، کس کی نفس، کس کی جان یہ پسند کرتی ہے کہ ابو بکر کو ایسی جگہ سے ہٹا دیا جائے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول نے رکھ دیا ہے؟ یہ دیکھیں صحابہ کرام کا آپس میں کیا باتیں ہیں، صحابہ کرام کیا لفظ بول رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح حدیثیں بیان کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہی بات ہے
آنکھیں گر ہو بند تو دن بھی رات ہے، آنکھیں گر ہو بند تو دن بھی رات ہے، بتا اس میں قصور کیا ہے آفتاب کا۔ کہ جب دن اور رات میں ہمارے اندر فرق ہی نہیں ہو سکتا، آنکھیں ہی ہم نے بند کی ہوئی ہیں، تو پھر سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور تو ہماری عقل کا ہے، ہمارے اس ناقص فہم کا ہے۔ صحابہ کرام یہ اتنی واضح حدیثوں میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی بندے کو خلافت کا حق مل سکتا ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر آ سکتا ہے اللہ ابا بکر، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، کیونکہ یہ بات مسلم ہے، عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ خلافت کے لیے صرف اور صرف امیر ہونا ضروری نہیں، خلافت کے لیے امیر ہونا ضروری نہیں، بلکہ خلافت کے لیے عالم ہونا بھی ضروری ہے، اور بندے کو دنیاوی امور کا پہچان رکھنا بھی ضروری ہے، اور تحمل بھی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ساری صفتیں کہ اگر دیکھی جائیں تو صحابہ میں سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے آتی ہیں۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان النبی مستخلفا، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانا چاہتے تو کس کو بناتے؟ یستخلف ابا بکر و عمر، تو وہ شخصیت ابو بکر اور عمر کی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا خلیفہ بناتے۔ یہ دیکھیں ذرا بات سمجھنے والی ہے کہ پہلی حدیث میں نے جو بیان کی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اور بعد میں جو صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو وضاحتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں کس بات پر دلالت کر رہی ہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہم کو؟ کون سی ہم دلیل چاہتے ہیں؟ وہ کون سی کتابیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہو کہ خلافت کے حقدار وہ ابو بکر نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا؟ ادھر ایک بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ کیا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے؟ سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقدم کرتے ہیں تو یہ حضرت علی سے محبت نہیں کرتے۔ سن لو ہمارا عقیدہ کیا ہے، اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ کیا ہے، سلف صالحین کا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ ہم سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اور جو بندہ سارے صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہم تو اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ تم تو یہ بات کہاں سے لی ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتے؟ ہم تو یہ بات کہتے ہیں جو علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا وہ اس کے ایمان میں کچھ شکوک و شبہات موجود ہیں۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت نہیں کرتا، یا ابو بکر صدیق سے محبت نہیں کرتا، یا عمر فاروق سے محبت نہیں کرتا، یا عثمان بن عفان سے محبت نہیں کرتا، یا عشرہ مبشرہ سے محبت نہیں کرتا، ہم تو اس کے ایمان میں شک کرتے ہیں۔ تم یہ بات کہاں سے لے آئے کہ ہم حضرت علی سے محبت نہیں کرتے؟ لیکن ہمارا یہ اصول ہے، اور یہ اصول ہم نے قرآن و حدیث سے لیا ہے کہ ہم حق والے کو اس کا حق دیا کرتے ہیں، ہم حق والے کو اس کا حق دیا کرتے ہیں، اور کسی غیر حق والے کو حق نہیں لینا دینا کرتے۔ تو یہ ہمارے درمیان مین فرق ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا خلاصہ کیا نکلا کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا تھی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلت بیان کی، صحابہ کرام کے اندر کتنی فضیلت تھی، اور پھر ان کی خلافت کے لیے ہم نے کیوں ان کو مقدم کیا۔ تو یہ باتیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو حق بات سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وما علی الا البلاغ المبین۔ رضي الله عنهم ورضوا عنه la 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 la